بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 19 کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 19 کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا، یعنی 19ویں پارے کے آغاز سے ایک بار پھر کفار مکہ کے بے جا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتے اتر کر آئیں یا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ تو قرآن پاک نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں کفار کی اس اعتراض کا ذکر فرمایا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تورات ہے، انجیل ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی اور ایک ہی بار یہ نازل کر دیا گیا، جبکہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے تدریجاً نازل کیا تھا، آہستہ آہستہ۔ تو تدریجاً نازل کرنے میں حکمتیں تھی، اور وہ کیا حکمتیں تھی؟ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ کو اپنی نشانیاں قرار دیا، فرمایا جو سایہ پھیلتا ہے اور سمٹتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کی الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق، جو انسان کا جوہر تخلیق ہے پانی ہے، یعنی انسان کی جو تخلیق جہاں سے سٹارٹ ہوئی وہ پانی ہے، ایک نطفہ ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سٹارٹ کی اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسب اور سسرال کی اس کے رشتے بنائے، یعنی انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ جو زمین پر شرافت سے، متانت سے چلتے ہیں، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف دونوں کو کے درمیانی راہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، توازن اور اعتدال سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہ حق وہ نہیں کرتے، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس، ان تمام چیزوں سے جو اللہ والے ہیں وہ اجتناب کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہیں بنتے، یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا بھی ذکر اس صورت کے لاسٹ میں موجود ہے۔ اب دیکھیں میں نے کل بھی اس حوالے سے عرض کی تھی کہ قرآن کا کرائٹیریا کیا ہے، اللہ کے بندے کون ہیں، مؤمنین کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، نیک کون ہیں۔ بس اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں جو سورۃ المؤمنون کے شروع میں ذکر کی گئی ہیں، جو سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ ذکر کی گئی ہیں، تو اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کیا ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصص کو بیان فرمایا۔ سب سے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرعون کے ساتھ مکالمہ اور جادوگروں سے مقابلہ اور جادوگروں کا ایمان لانا، پھر ان کو فرعون کی طرف سے سزا دیا جانا، بالآخر فرعون کا دریا میں غرق ہو جانا۔ اس قصے کو چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں لہٰذا یہاں پہ میں اس کی تفسیر بیان نہیں کروں گی، یہ سارا اس میں سورہ شعراء میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے رہے۔ پھر ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں، پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما، مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو بھی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے جتنے پیروکار ہیں وہ پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس منصب نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتے ہیں اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 124 سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے کہ نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو کیا کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسی سورہ شعراء میں آیت نمبر 141 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، اونٹنی والا سارا قصہ، جو انہوں نے اونٹنی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دے دیا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بڑی فراوانی فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی ہے کہ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی ہم خیال تھی، ان کی قوم کی ہم خیال تھی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے، کنویں والے، یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، اور ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ پھر اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 192 سے فرمایا گیا کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، جسے واضح عربی زبان میں جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ اب دیکھیں ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ جب مشرکین مکہ نے اس چیز کا اللہ رب حضور علیہ السلام سے جو ہے یہ تذکرہ کیا یا آپ پہ اعتراض کیا کہ آپ کے اوپر ایک ہی دفعہ قرآن پاک نازل کیوں نہیں کیا جاتا، تو حضور علیہ السلام نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرما دی کہ ایک ہی وقت قرآن پاک نازل نہ کرنے کی وجوہات یہ تھی چونکہ ابھی آپ دعوت تبلیغ کر رہے تھے اور اس دوران آپ کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، صحابہ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن کا نازل ہونا تھا، وہ جو گریجولی قرآن کا نازل ہونا تھا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ آقا دو جہاں صحابہ اکرام آپ کو سکون اور تسلی نصیب ہوتی رہے، اور بار بار پھر پچھلے انبیاء کے قصص کو بیان کرنا، کیونکہ جب کفار آپ کو ستاتے تھے، آپ کو ایذا دیتے تھے، آپ کو تکالیف دیتے تھے، صحابہ کو تکالیف دیتے تھے، تو پھر ان آیات کے ذریعے تھے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت عطا فرماتے تھے اور سکون اور تسلی اور تشفی عطا فرماتے تھے کہ جیسے پہلے انبیاء کو تکالیف دی گئی ہیں ویسے آپ کو بھی تکالیف دی گئی ہیں، اور اس میں ہم مؤمنین کے لیے جو دین حق کے راہ میں چلنے والے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، دین کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں قرآن پڑھنے سے ان کے دلوں کا وہی سکون اور تسلی ملتی ہے کہ ہمارے انبیاء پہ، ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنی آزمائشیں آئیں تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں
تو پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی گئیں ان میں سے ہمیں بھی حصہ ضرور ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ تو جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو قرآن پڑھ لیجئے، صحابہ جو ہیں وہ ذکر پڑھ لیجئے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا قصص پڑھ لیجئے، آپ کو ایک سکون نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو ایک تعلق ہے، جو اللہ سے آپ کا ریلیشن ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام تو لینا ہی ہے، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ تو ہم کھوٹے سکوں کو کھڑا کر دے، یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ جب محشر کا میدان ہو، یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آقا دو جہاں کے ذکر کو بلند کیا، آقا دو جہاں کی تعلیمات کو عام کیا، آپ کی سنتوں کو عام کرتے رہے، جنہوں نے دین کی راہ میں تکالیف اٹھائیں، وہ جو انعامات ان کو ملیں گے، یا اللہ تو ہمارا نام بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دینا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایسا ناممکن ہے کہ رب کی بارگاہ میں التجا کی جائے اور آپ کی التجا قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ النمل کا ذکر ہے، اور سورہ نمل کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کو بیان کیا، بلکہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، یعنی جب آپ پہلے مصر سے مدین چلے گئے، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 8، 9 یا 10 سال ان کی خدمت کی، ان کی بکریاں چراتے رہے، پھر آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ مصر سے مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرا اور برف باری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے، اور اسی رات آپ کی جو زوجہ تھی، زوجہ محترمہ، ان کو درد ذہ یعنی بچے کی ولادت کا جو درد ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی سی انہیں محسوس ہوئی، جیسے ایک چنگاری سی فیل ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اسی طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی خبر لاتا ہوں، اور اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری بھی لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے بھی تم امن حاصل کر لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ایک آواز آئی، ایک ندا آئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس جتنے فرشتے ہیں انہیں بھی برکت دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر یہ بھی اس ندا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور عزت والا حکمت والا ہوں، اپنا عرصہ زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عرصہ زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب آپ نے اس لہراتے ہوئے اس سانپ کو دیکھا تو آپ کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، اور خوف کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر چل پڑے، پھر مڑ کے نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں، جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا خوف ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے، تو بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم فرمانے والا بھی ہوں، توبہ قبول بھی فرماتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور نشانی دکھائی، فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت صوف کا جبہ سا پہنا ہوا تھا، تو آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ نے جانا ہے اور ان کو یہ نشانیاں دکھانی ہیں۔ اب یہاں پہ اس قصے کو جو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ واقعہ کفار قریش کے سامنے بطور ایک مثال کے پیش کیا گیا کہ جو رب تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے،
وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور اس میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے کہ جو فرعونی روش اختیار کرے گا، جو اس کے راستے اس کی قوم کی روش اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کا ہے وہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ طائف یا شام میں کسی وادی پر سے گزرے جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں رہتی تھی۔ جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جو ہے پتہ نہ چلے یا بے خبری کی حالت میں تمہیں کچل نہ دے۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر و زیادتی آپ کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچایا کرتی تھی۔ جب آپ چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں، کیونکہ وہ جو سفر آپ کر رہے تھے اس وقت وہ آپ کا پیدل سفر تھا۔ جب وہ اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ لشکر گزر جائے۔ اس کے بعد اسی سفر کے دوران پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، ہدہد کا واقعہ، اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ مجھے ہدہد جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ کہیں غیر حاضر ہے، میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح بھی کر دوں گا۔ اگر اس نے مجھے کوئی معقول وجہ یا معقول دلیل نہ بتائی تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اور تفاسیر کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پرندوں کا جائزہ لیا اور ہدہد کے بارے میں جو دریافت کیا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو جنوں انس اور پرندے کے لشکر آپ پر سایہ کر دیتے تھے۔ یہاں جب ہدہد کی جگہ انہیں اپنی دھوپ پہنچی، اس طرف سے جس جگہ پہ ہدہد ہوا کرتا تھا وہ وہاں پہ موجود نہ تھا، اور اس طرف سے جب ان کو دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا وہاں پہ ہدہد موجود نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کے کی جگہ کی خبر دیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا تھا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیا کرتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اسے اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریت دیتا، اور جو جنات ہوتے تھے وہ جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ کو اپنی کسی چیز کے لیے پانی کی حاجت کی ضرورت ہوئی، لیکن لشکر نے پانی تلاش کیا، انہیں پانی نہ ملا تو ہدہد کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد وہاں پہ موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں پہ موجود نہیں پاتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد لشکر میں واپس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت جو تھے دربار میں تشریف لے جا چکے تھے، دربار میں تقریباً حاضر تھے۔
تو ہدہد انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے یا بادشاہوں کے شان شایان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز ہے، چوڑائی جو ہے 40 گز ہے اور اونچائی 30 گز ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش، نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی کہ ہدہد نے جو گفتگو کی، اس کی گفتگو کا جو آخری حصہ تھا اس کا تعلق ان علوم کے ساتھ تھا جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے۔ یہاں ہدہد نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام کیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا سارا قصہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر تکبر نہ کرو، بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اس مکتوب پر، اس خط پر مہر لگائی اپنی، اور ہدہد سے کہا کہ میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو کے ہٹ کے دیکھتے رہنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے وہ خط لیا اور جا کے ملکہ بلقیس کے گود میں پھینک دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے ارد گرد اس کے وزراء، امراء جو تھے وہ جمع تھے۔ جب اس نے اس خط کو دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی اس خط کو پڑھا اور اس کو معزز خط اس نے کہا۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا خط کہا، اور وہ اس لیے کہا کہ شاید اس کے اوپر مہر لگی تھی، اور مہر لگنے کی وجہ سے اس نے جان لیا کہ یہ مکتوب بھیجنے والا جو ہے وہ جلیل القدر بادشاہ ہے، یہ اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے ہو رہی تھی۔ اور اس خط کا خلاصہ کیا تھا؟ مضمون یہ تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، میرے حکم کی تکمیل کرو، تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس تم فرما بردارانہ طریقے سے میرے پاس تم حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب ملکہ بلقیس نے یہ خط اپنے وزراء کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگجو لوگ ہیں اور ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بلقیس نے دیکھا کہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اس نے انہیں اس رائے کی غلطی پر آگاہ کیا کہ تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے نتائج سامنے رکھے کہ جنگ کے نتائج یہ ہو سکتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا کر اور ان کی توہین کر کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، یعنی کہ ملکہ بلقیس نے جنگ کے نہ کرنے کو جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ پھر ملکہ سبا نے جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے تحائف بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب جب قاصد تحفے تحائف لے کے جو ہے واپس پہنچا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں کیے تھے، تو بلقیس جو تھی ملکہ بلقیس وہ سمجھ گئی کہ بے شک وہ نبی ہیں جو ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا تخت اپنے ساتھ
محلات میں سے سب سے پہلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگا دیے اور ان پر پہرے دار بھی مقرر کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ دیکھیں کہ آپ اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر لے کر آپ کی طرف روانہ ہوگی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس کے تخت کو، ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس حاضر کر دے گا۔ ایک جن تھا، قرآن پاک میں جو ذکر ہوا ہے، فرمایا قال افریت من الجن، جنوں میں سے افریت اس کا نام تھا، بڑا جن تھا، کہنے لگا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ کیسے حاضر کروں گا کہ آپ اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ یعنی آپ جب کوئی بھی مجلس کو منعقد کرتے تھے جس میں صبح سے لے کے دوپہر تک آپ مختلف معاملات کے فیصلے فرماتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ جلدی اس تخت کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اور کتب تفاسیر میں یوں لکھا ہے، بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس تخت کو سامنے لانے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا اس کو معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، تخت کو اپنے پاس منگوانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی وضع بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائے کہ وہ اپنا تخت پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ لیکن آپ نے جب اس جن کو کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی اپنے پاس چاہیے، تو پھر قرآن پاک میں ذکر ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، تو کہا کہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، یعنی پلک کے جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو تھا کتاب کا علم رکھنے والا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو امت تھی ان کا ولی تھا، ان میں یہ ولی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اسے پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو اختیارات دے رکھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں اور طاقت دی ہوتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا جس کا قرآن میں ذکر آیا، علم والا تھا، اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا، تو وہ جو پھر آقا دو جہاں کی حضور علیہ السلام کی امت کا جو ہے ولی ہو، ان کی امت میں سے جو ولی ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ تو اس کا نام جو تھا وہ بتایا جاتا ہے آصف بن برقیہ نام بتایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام تھا، انہیں علم والا کہا گیا ہے، یہ علم بھی جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام تھا جن کو یہ جانتے تھے۔ تو جب آصف بن برقیہ نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسے کر لوگے تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو میرے پاس لانے والے ہوگے۔ پھر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے جب اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو پھر فرمانے لگے کہ میری پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا میرے سامنے آنا اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع خود اس شکر کرنے والے کو ہی ملے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب شکر سے بے پرواہ ہے اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے۔ پھر جب ملکہ بلقیس دربار میں حاضر ہوتی ہے تو اس کے حاضر ہونے سے پہلے چونکہ تخت آ چکا ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خادمین کو حکم دیتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا،
ملکہ نے سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی تخت ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے، پہرے دار مقرر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعہ سے پہلے ہدہد کے واقعہ اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لیا ہے۔